ہے یہاں پہ ون مین شو ہونا چاہیے. ہم نے جس کو بھی منتخب کی ہے اس نے ہماری ٹکا کے لی ہے. دوسری طرف ہمارا پڑوسی ہے. آج کی نیوز آئی ہے کہ سنگاپور کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک انڈین اوریجن سے بن گئے ہیں. کل پرسوں نیوز آئی تھی کہ آنے والے ٹائم کے اندر یو ایس اے کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی انڈین بنیں گے. ابھی یو کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی انڈین ہیں. کہ افغانستان نے اپنے شہریوں کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان نہ جائیں، وہاں کے حالات خراب ہیں. تو یہ صاحب جو ان کا نام ہے تھرمن شنمگا رتنم، بیسیکلی آف تمل اوریجن سے ہیں، تو یہ کافی مشہور آدمی. ایشین ٹائگر جو پاکستان کو بنانا تھا نا، ہاں وہ ایشین ٹائگر اب ملک سے باہر ہیں. اچھا جنہوں نے بنانا تھا ایشین ٹائگر وہ بنے ہیں، پاورفل بن گئے نا، وہ ایشین ٹائگر بن گئے. پاکستانی ایشین ٹائگر یہ سارے کتے بلے ہو گئے. نمسکار دوستو، پیارا بھارت بن میں آپ کا سواگت ہے. دوستو ایک بار پھر سنگاپور میں بھارتی مول کے تھرمن شنمگا رتنم نے راشٹرپتی چناؤ میں 70% ووٹوں کے ساتھ راشٹرپتی کی کرسی پر اپنا قبضہ جما لیا ہے. اس پر پاکستان کی جنتا کا کہنا ہے کہ بھارت ورلڈ کی سپر پاور ہے. پاکستان میں آج تک جتنے بھی پردھان منتری بنے ہیں انہوں نے جنتا کی ٹکا کر لی ہے، سب کے سب لٹیرے ہیں. تو چلیے دوستو، پاک میڈیا اور جنتا کی اس خبر پر کیا رائے ہے، تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. آج خبر آئی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ یو کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈین اوریجن بن گئے. مطلب دوسرے کنٹریز کی اگر بات کریں وہاں پہ جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے انڈینز کو یا انڈین اوریجن کو. کبھی خبر آتی ہے، ابھی خبر آئی ہے کہ سنگاپور کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انڈین اوریجن بن گئے ہیں. کبھی کسی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی کے سی او انڈین اوریجن، کبھی کچھ. کیا وجہ ہے؟ انہیں اتنی رسپیکٹ یا پھر ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں سر، دنیا میں ایک نا ابراہیم لنکن کا ایک بڑا اچھا قول ہے. وہ کہتا ہے ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. بات یہ جہاں پہ ڈیموکریسی آئے گی نا، وہاں پہ انسانی رائٹس جو ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہوں گے وہ پروٹیکٹ ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ملک کے اندر بیسیکلی 75 سالوں سے جو سسٹم رہا ہے اس سسٹم کے مطابق ہم لوگ آج تک قوم ہی نہیں بن سکے. پہلی بات یہ کہ ایک نیشن نہیں ہو سکتا، سب نیشن بن ہی نہیں سکے. دیکھیں آپ انٹرنیشنل دیکھیں، اب ہم بینگ اے لائر میں یہ بات کروں گا، دنیا کے 2 موسٹ مدر کانسٹیٹیوشنز ہیں ٹھیک ہے، جن کو مدر کانسٹیٹیوشن کا نام دیا جاتا ہے. ایک دیا جاتا ہے برٹش کانسٹیٹیوشن کو مدر کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اور ایک انڈین کانسٹیٹیوشن کو مدر کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. دیکھیں ان کی تقریباً 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو حکمران ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ 75 سالوں میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بیسیکلی عوام غلط ہے، ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ غلط ہیں. یہ میں آپ کو میری 1 منٹ بات کمپلیٹ ہونے دیں. ہماری عوام انتہائی غلط ہے. اس کی ریزن یہ کہ ہم بار بار اسی بندے کو آزماتے ہیں جس بندے نے ہمیں ڈس کیا ہوتا ہے. بیسیکلی ہمارے یہاں پہ جو کلچر ہے نا وہ ہے مانگے تانگے کا، ساجے کا، بدماش کا، گنڈے کا. یہ ہمارے لیڈرز ہیں. ہمارے لیڈرز کون ہونے چاہیے؟ ہمارے لیڈرز ہونے چاہیے نوجوان یوتھ، نوجوان پیپل، اسٹوڈنٹس، ایسے ایجوکیٹڈ ہوں. کہ افغانستان نے اپنے شہریوں کو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان نہ جائیں، وہاں کے حالات خراب ہیں. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی نے کچھ پتہ نہیں. پاکستان کا جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہاں پہ 2 گروپس، شیعہ اور جو نان شیعہ ہیں، جس میں باقی سنی دھڑے ہیں، دیوبند دھڑے ہیں آئی تھنک، وہ آپس میں وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. یہ جو ضیاء الحق نے ہمارے ملک کے اندر 70s میں جو پودے لگائے تھے چھوٹے چھوٹے، آج وہ سارے پودے بڑے ہو گئے ہیں، وہ تناور درخت ہو گئے ہیں. اور مذہب کے نام پہ پاکستان میں آج بھی جو ہے وہ قتل و غارت بھی ہوتی ہے، تقسیم بھی ہوتی ہے. ابھی ایشو یہ چل رہا ہے جناب، وہاں پہ ایک کوئی مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی بات کی جس کی بات پہ دوسری جو مذہبی گروپ تھا انہوں نے کے خلاف جا کے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کرا دی. اہل تشیع سڑکوں پہ نکل آئے ہیں کہ یہ جی انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیوں کر دیا. کیونکہ پاکستان ایک سنی ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، یہاں پہ شیعہ موجود ہیں 20 سے 25% کے قریب مائنورٹی میں ہیں، اور ان کے وہ آپس میں ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ مسئلے چلتے رہتے ہیں. اور سنی جو ہیں، شیعوں کا الزام یہ ہے کہ جناب سنی جو ہیں یہ کرتے ہیں کہ وہ
انہوں نے کچھ ایسے قوانین بنوا لیے ہیں پارلیمنٹ سے جس کے ذریعے ان پہ جو ان کی فریڈم آف سپیچ ہے اور جو ان کا جو ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں اس کے اوپر ہم سے جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں, یہ وہاں پہ ایشو چل رہا ہے. گلگت بلتستان کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے ایرانی اور عراقی جو آیت اللہز ہیں, ان کے وہ زیر اثر ہیں وہاں پہ جو میجورٹی لوگ ہیں. اور بھلے چلاس ہو, کراکرم ہائی وے ہو, بابو سر پاس, یہ سارے علاقے جو ہیں آپ جاتے جائیں تو ان علاقوں میں بڑی ڈومیننس ہے شیعہ اسکول آف تھاٹ کی. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ ہے, چلے یہ تو جو ہوا وہ ہوا, سننے میں آیا کہ فوج کو بلایا گیا ہے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ فوج نہیں آئی, اور جسے وہ کہتے ہیں نا, اور حکومت کہہ رہی ہے نہیں بزنس ایز یوزول ہے. کوئی بزنس ایز یوزول نہیں ہے, ظاہری بات ہے گلگت اور بہت سارے علاقوں میں مسائل خراب ہیں, لیکن ظاہری بات ہے حکومت کا یہی کام ہوتا ہے, وہ یہ بتایا کہ چیزیں ایز یوزول ہیں. یہ تو ہوگی وہاں کی سچویشن. اب کویسچن ہے, دیکھو گل کتنے آ گئی. گل اتنے آ گئی ہے کہ طالبان افغان سے جو ہیں وہ پاکستان میں رل رہے ہیں پاکستان کے اندر. وہ افغانستان سے پاکستان آنا چاہتے ہیں, ہم پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, واپس جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہ جاؤ. وہ بیسیکلی ٹریول ایڈوائزری نہیں جاری کر رہے, وہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. ان سے پہلے جو سنگاپور کی پریسیڈنٹ تھی اس کا نام تھا حلیمہ یعقوب. تو وہ محاجبہ حجاب پہننے والی مسلمان خاتون تھی. شی واز دا فرسٹ مسلم فرسٹ وومن پریسیڈنٹ آف سنگاپور. لیکن وہ بھی انڈین اوریجن کی تھی. تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے فادر, حلیمہ یعقوب کے جو فادر تھے وہ انڈین تھے, ان کی جو مدر تھے وہ ملے تھی. بٹ فادر کا انتقال جلدی ہو گیا تھا. ہی ڈائیڈ وین شی واز 8. تو وہ 3-4 بہنیں, دے گریو اپ وتھ اے سنگل مدر. تو میرے خیال سے ان کا کلچرل وغیرہ سارا کانٹیکسٹ ملے ہو گیا ہے. بٹ دا فادر واز آلسو آف انڈین اوریجن. تو کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر 4 پریسیڈنٹ. جو پہلا پریسیڈنٹ تھا سنگاپور کا وہ بھی انڈین اوریجن کے تھے, اور جو دا لانگسٹ سرونگ ہے ایک نیتھن کہتے ہیں اس کو, ان کا نام I don't know how he pronounces it in the Indian way. تو وہ بھی so the first, پھر بیچ میں ایک آئے تھے 2011 کے قریب, نیتھن تھے, وہ سب سے لانگسٹ سرونگ پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں سنگاپور کے. پھر حلیمہ یعقوب اور اب شنمگا رتنم صاحب جو ہے. تو these are the 4 presidents of Singapore, جو 9 میں سے 4 اور آف انڈین اوریجن. دیکھیے اب we have gone through a period جہاں پہ ایک دم ایک ایکسپلوسو انڈین ڈائسپورا کے, مطلب اٹس لائک سینگ کہ اگر آپ اگر آپ 100 ٹیسٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں آپ 5-6 ٹیسٹ کے بعد سینچری مار رہے ہیں, تو آپ ویسے بھی 25-30 سینچریز مار لیں گے. لیکن اگر ایک ہی سیریز میں 4-5 مار دیا تو ایک دم نظر میں آ جاتے ہیں نا. تو ویسا ہو گیا ہے.